یونیورسٹی. میں آپ کی میزبان عابدہ خان. سامعین و حاضرین, جیسے کہ میں آپ کے لیے پروگرام لاتی ہوں ترقی نسواں, اس میں میرے ساتھ ایک مہمان تھی ونیزا راجپوت, جنہوں نے فائن آرٹس کے اوپر ذکر کیا. ان کے اس ذکر سے ہم اتنے زیادہ متاثر ہوئے اور اتنی انفارمیٹیو چیزیں ان کے پاس تھی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کے ساتھ ایک اور پروگرام کروں فائن آرٹس کے اوپر, جس کا ہم نے نام رکھا آرٹ گیلری, جس میں فائن آرٹس کے مختلف جو شعبے ہیں اس کے اوپر ذکر ہوگا. اور میں نے ان کو اپنے پروگرام میں ایز این ایکسپرٹ مدعو کیا, اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ آئی. السلام علیکم ونیزا. وعلیکم السلام. ونیزا, آپ ہمیں فائن آرٹس کے بارے میں بتائیں گی کہ فائن آرٹس کیا ہے؟ دیکھیے, فائن آرٹس در حقیقت آرٹس آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب ایک انسان اپنے اندر کے جذبات یا اپنے خیالات کو ایک تصویر کی صورت میں ابھارتا ہے اور اس کو دوسرے بندے تک یا دوسرے لوگوں تک کنوے کرتا ہے, تو در حقیقت وہ ایک آرٹس ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر کے احساسات یا آپ کے جذبات جب آپ ان کو ایک رنگ دیتے ہیں ایک تصویر کی صورت میں, اور آپ دوسرے لوگوں تک کنوے کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں, تو وہ در حقیقت ایک آرٹ ہے, ایک فن ہے. مطلب کہ اپنے احساسات اور خیالات کو دوسروں لوگوں تک دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا پہلی بات ہے کہ ایک خوبصورت اور بہترین ذریعہ ہے, بہت خوبصورت ذریعہ ہے. آپ اپنے خیالات اور احساسات کو ایک تصویر کی صورت دے رہے ہیں, پھر آپ اس میں مختلف رنگ کر رہے ہیں, اور اپنے انداز سے, سب سے بڑی چیز ہے آپ کا انداز, آپ کس انداز سے اپنا میسیج دوسرے تک کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو آپ کا ایک انداز ہے اپنے احساسات اور جذبات کو دوسرے تک پہنچانے کا, اسے آرٹس کہتے ہیں. صحیح. ونیزا, جو ابھی آپ نے فائن آرٹس کا ذکر کیا کہ خوبصورت انداز سے پہنچانے کا ذریعہ اپنے احساسات کو, تو ونیزا, کیا آرٹس ایک وسیع شعبہ ہے؟ جی بالکل, فائن آرٹس بہت وسیع شعبہ ہے. یہ ایک تو اپنے ہی شعبے میں اس کی بہت زیادہ آگے یہ آپ کہہ لیجئے کہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گی آپ کو کہیں نہ کہیں آرٹس نظر آئے گا, بہت مختلف صورتوں میں نظر آئے گا, اور آپ کو یہاں تک کہ دوسرے شعبوں میں بھی اس کا ایک اہم کردار نظر آئے گا. اگر ہم بات کریں جس طرح میڈیکل فیلڈ کی, ٹھیک ہے, آپ جب اس میں دیکھتے ہیں, آپ میڈیکل کی بکس دیکھتے ہیں, اس میں بہت ڈفرینٹ ڈائیگرامز بنی ہوتی ہیں. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو آپ ایک تو تھیوری یاد کرنے میں بہت زیادہ وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جب آپ ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں اس کا بہت اچھا ایک افیکٹ رہ جاتا ہے, اور وہ آپ کو یاد کرنے میں بہت مدد دیتی ہے. تو وہاں پہ بھی آرٹس اپنا ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے. اگر آپ دوسرے اسی طرح ہی شعبوں میں دیکھا جائے تو آرٹس کا ایک آرکیٹیکچر میں, چاہے آپ کسی بھی شعبے میں اٹھا لیں, آپ کو آرٹس بہت ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اور ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے فائن آرٹس. تو اپنے شعبے کے ساتھ ساتھ یہ ہر شعبے میں موجود, مطلب وسیع ہے. جی, یعنی بذات خود ایک وسیع شعبہ ہے, اور آپ کو ہر ایک شعبے میں نظر آتا ہے. ہر شعبے میں بھی نظر آتا ہے, بذات خود بھی ایک وسیع شعبہ ہے. اس کی بہت ساری آگے شاخیں ہیں, جن مطلب آپ زندگی میں کہہ لیں یا کسی شعبے میں کہہ لیں, آپ کو آرٹس ایک اہم کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا. جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ایک وسیع شعبہ ہے اور زندگی میں آپ کہہ لیں, تو کیا یہ مختلف جو تہذیب و ثقافت ہے اس میں یہ نظر آتا ہے؟ بالکل, مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ویژول آرٹس سے لے کر پرفارمنگ آرٹس تک کی گئی بہت سی قسمیں ہیں جو مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں موجود ہیں. اور آپ ہمارے معاشرے کے علاوہ بھی اور بھی مختلف جتنی تہذیبیں ثقافتیں ہیں, ان میں بھی آرٹس نے بہت اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. آپ اگر ایجپٹ لے لیں, اس میں جو پیرامڈز ہیں ان کے اوپر ایک بہت خوبصورت آرٹ ہوئی ہوئی ہے, وہ بھی ایک آرٹ ہے, پیس آف آرٹ ہے. آپ روم لے لیں, یا جس طرح اور بھی مختلف ممالک ہیں, آپ چائنی کلچر لے لیں, اس میں آرٹس ایک بہت بہترین اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے علاوہ دنیا میں بہت ہر جگہ, ہر معاشرے میں, ہر تہذیب میں اور ثقافت میں آپ کو آرٹس موجود نظر آئے گا, اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے.
یعنی کہ تہذیبوں میں بھی اس کے اثرات جی وغیرہ ہیں، بالکل. ان کے جو کلچرل اسپیکٹس جی ہیں اس وغیرہ میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. کلچرل، اگر کلچر کی آپ بات کریں تو آپ دیکھیے کہ جب پاکستان کے اہم کوئی دن آتے ہیں، خاص دن آتے ہیں، جس طرح جی آپ 14 اگست لے لیں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک، بڑے ہیں جس طرح وہ کلچر میں اپنے کیا پہنتے ہیں کہ آپ کوئی اگر آپ نے شرٹ پہنی ہے یا شلوار قمیض پہنی ہے، اس کے اوپر جھنڈا بنا ہوگا ہمارا ایک خوبصورت، یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سائن بھی ہے اور ایک وہ آرٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو آپ دیکھیں تو آپ انہوں نے فیس پہ ایک آرٹ کی ہوتی ہے، بہت ہی پیارے محبت کا انداز ہے اپنے ملک سے، لیکن یہاں پہ بھی آرٹ ایک اپنا خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے. تو اسی طرح اور بھی جتنے دن ہیں ان میں آرٹس اسی طرح کہیں نہ کہیں آپ کو موجود ملتا ہے. یعنی ہر شو میں سے ایک نمایاں کردار ہے. نمایاں کردار ہے، بالکل. اچھا ونیزا، جو ہم ابھی تک آرٹ کا اتنا سارا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ ہے کہ جو ایک اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ چاہے آپ آرٹس کی فیلڈ لے لیں، چاہے آپ کوئی اور فیلڈ لے لیں، جب آپ اس میں وقت دیتے ہیں، آپ اس میں اپنا محنت دیتے ہیں، تو آپ کو وہ اس سے بہت کچھ اچیو آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ چاہے کوئی اور شعبہ لیں یا آپ فائن آرٹس لیں. فائن آرٹس ایک بہت مطلب آپ اس میں نا آپ بہترین آرٹسٹ تب بن سکتے ہیں جب آپ اس میں محنت کرتے ہیں، آپ پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جتنی پریکٹس کریں گے، آپ نے آج کوئی کام کیا ہے، آپ نے آج کوئی بھی پیس آف آرٹ آپ نے کریٹ کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ اس پہ اگر محنت کر رہے ہیں کچھ ٹائم بعد آپ جب نیا کچھ کریں گے تو آپ کو اس میں بہت امپروومنٹ نظر آئے گی. اس کی لرننگ پروسیس رکتا نہیں ہے. ٹھیک، آپ جتنا وقت دیں گے، جتنی محنت دیں گے، وہ آپ کو اور زیادہ اچھے ریزلٹس دے گی. تو اس کا پہلی بات ہے کہ لرننگ پروسیس رکتا نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ میں آج ایک بہترین آرٹسٹ بن چکا ہوں یا بن چکی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں وہاں پہ اپنا کام روک دوں، تو یہ بات نہیں ہے. آپ اس کو مزید لے کے چلیں گی تو آپ کو وہ وقت سے وقت آگے مزید بہترین ریزلٹس دیتا رہے گا. آپ کا کام بے حد اچھا ہو بے شک، لیکن جب آپ اس میں مزید محنت اور کام کریں گی تو وہ اور امپروو ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بہت خوبصورت ریزلٹس دیتا ہے. تو آپ جتنی اس فیلڈ میں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ جتنی آپ پریکٹس کرتے ہیں، جتنا آپ کام کرتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں لگن اور جنون کے ساتھ، تو وہ آپ ایک بہترین آرٹسٹ ثابت ہوتے ہیں. اچھا، یعنی کہ اس شعبے میں چاہے کوئی بھی ہو، تو خاص طور پر اس میں اس لیے کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے، بالکل اس میں آپ کو پریکٹیکل فیلڈ ہے، تو آپ کو اس میں پریکٹیکلی ہی وہ ہونا پڑے گا نا حاضر. تو اس وجہ سے آپ کو جب آپ جتنا وقت دیں گے، جتنا آپ شوق سے اپنے لگن سے اپنا کام کریں گے، تو وہ ابھر کے باہر آئے گا. اور وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا کام بولے گا اگلا. جی، جب آپ کا کام بولتا ہے اگلا، ایک آرٹسٹ، بہترین آرٹسٹ تب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے جب آپ کا کوئی بھی کام ہو اور وہ آپ نے کسی کو دکھایا یا لوگ وہ جب دیکھتے ہیں اور اس پہ وہ جو آپ میسج در حقیقت کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور وہ واقعے میں سمجھتے ہیں کہ یہ اس پینٹنگ سے یا کوئی بھی پیس آف آرٹ ہے، اس سے یہ میسج کنوے ہو رہا ہے. تب وہ آپ کے لیے ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں آج میں ایک بہترین آرٹسٹ ہوں، کہ جو چیز میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کہے بغیر وہ لوگ واقعی میں پک کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں میسج دینا چاہ رہی ہوں یا دینا چاہ رہا ہوں. تو واقعی میں لوگوں کو وہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ جی اس پینٹنگ سے یا اس پیس آف آرٹ سے ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے جو ایک آرٹسٹ دکھانا چاہ رہا ہے. یعنی کہ وہ محنت کرے اور اس محنت میں سب سے بڑی چیز کہ وہ اپنے کام کو نکھارے، دن بدن وہ وقت نکھارے. دے. جی بالکل صحیح. ونیزا، یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ نکھارے اور وقت، جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ اگلے بندے کو خود سمجھ آ جائے کہ وہ کہنا کیا چاہ جی رہا ہے. بالکل. تو کیا آرٹس میسج کنوے کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ بہت بہترین، بہت خوبصورت ذریعہ ہے آرٹس میسج کنوے کرنے کا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا میسج ہو. آپ دیکھیں ملکی حالات پہ اکثر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اپنی رائے پیش کرے. تو اگر اب ہم اس بات کو اٹھا لیں تو اب میں ایک آرٹسٹ ہوں، جیسے میں اگر اپنا میسج کنوے کرنا چاہوں گی تو میرے لیے بہت بہترین اور خوبصورت ذریعہ ہمیشہ ثابت ہوا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ کینوس کے تھرو، ایک پینٹنگ کے تھرو میں اسے دکھانا چاہوں، چاہے میں کسی اور فارم میں اسے دکھانا چاہوں، تو وہ بہت خوبصورت ذریعہ ثابت ہوتا ہے. چاہے جس طرح اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ
वॉल ग्राफिटीज़ हुई होती हैं, ठीक है, मॉरल पेंटिंग हुई होती है, तो उसके ज़रिए भी बहुत खूबसूरत मैसेजेस कन्वे हो रहे होते हैं सोसाइटी को, मुआशरे को. तो मैं अगर ये चाहूँ कि मैं एक खूबसूरत कैनवस पे एक खूबसूरत अंदाज में एक मैसेज कन्वे करूँ और उसे फिर आगे मुआशरे में दिखाऊँ, तो वो मेरी तरफ से एक राय होगी और लोग उसे समझते हैं. तो आर्ट्स हमेशा एक बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत ज़रिया साबित होती है आपका मैसेज या आपकी राय कन्वे करने के लिए. यानी बिन बोले बात भी हो जाती है और बिल्कुल, काम भी हो जाता है. एक खूबसूरत खामोश गुफ्तगू आप कह सकते हैं, आप मुआशरे से बिल्कुल करते हैं. बिल्कुल सही. जी. मीसा, इतना ये जो सफ़र है आर्ट का, उसमें इतनी सारी जो चीज़ें हम लोगों ने इसका जिक्र किया, आपका आर्ट्स के शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग या जो इस शोबे में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? बिल्कुल, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये एक मैसेज कन्वे किया था, स्पेशली वालिदैन को, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को जब सपोर्ट करते हैं तो बच्चों के अंदर की जो लगन और शौक़ होता है वो मज़ीद उभरती है. तो हमारे मुआशरे में चाहे वो फ़ाइन आर्ट्स हो, मैं फिर से बात रिपीट करना चाहूँगी, चाहे वो फ़ाइन आर्ट्स हो, चाहे वो कोई और फील्ड हो, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें. अगर आपके बच्चों में आपको लग रहा है कि फ़ाइन आर्ट्स का शौक़ है या मेडिकल का शौक़ है, इंजीनियरिंग का शौक़ है, तो आप उनके शौक़ को तरजीह दें, ना कि आप ये कहें कि आपके फादर ने ये किया है या आपके ग्रैंडफादर ने ये किया तो आप इसको आगे कंटिन्यू करिए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चों के शौक़ को कभी दबाइए मत. उनमें अगर फ़ाइन आर्ट्स का शौक़ है तो उसको आप उभारिए और उसको आगे मोटिवेट करें कि वो उसे मुस्तकबिल में लेके चले, उसका बहुत फ़ायदा होता है. और ना कि मैं ये अगर कहूँ कि किसी बच्चे में मेडिकल का शौक़ है, ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों में क्रिएटिविटी की सेंस भी बचपन से डालें, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत, आप अब कोई भी फील्ड हो, कोई भी शोबा है, आप उसमें अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ट आपके अंदर होती है और आर्ट आपको बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत, एक आप जब अपना वक्त आर्ट में देते हो तो वो बहुत खूबसूरत लगता है आपको. आप अपने एहसास जज्बात जब किसी पेपर पे या पेज पे या किसी भी चीज़ पे आप जब वो निकालते हैं तो आपको खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है. तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बच्चे में आर्ट का शौक़ होना चाहिए, उसको इतना एक आना चाहिए कि वो अपने फ्री टाइम में एक क्रिएटिविटी को अपने साथ लेके चले, क्योंकि क्रिएटिविटी इंसान के अंदर होती है, उसे बस पॉलिश करने की ज़रूरत होती है. हर इंसान में एक अपना हुनर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है. हर इंसान में एक लेवल की एक सलाहियत पाई जाती है फ़न की, तो उसको एक जब इंसान पॉलिश कर लेता है तो वो बहुत आपको हेल्प आउट करती है आपके, चाहे आप फ्री हैं, चाहे आप किसी और वक्त में आप चल रहे हैं, तो वो काफ़ी आपको हेल्प आउट करती है और बहुत खूबसूरत वक्त गुजरता है आपका. ये नहायत ही हसीन बात ये कि वालिदैन अपने बच्चों को रोके ना, या चाहे उनमें किसी भी शोबे से मुतल्लिक उनका शौक़ हो या उनका इंटरेस्ट हो, किसी भी तरह वो किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करे. और ख़ास तौर पे जब फ़ाइन आर्ट्स में, क्योंकि ये एक खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है इतना खूबसूरत है, और अल्लाह की खूबसूरती को बयान करने का भी ये एक ज़रिया है अपने जज्बात और अपने एहसासात को. तो मेरा ये प्रोग्राम मैं हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह लाया करूँगी, और इसमें हम फ़ाइन आर्ट्स की जो अहमियत है रखते हैं, उसके मुख्तलिफ जो शोबजात हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगी. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. प्रोग्राम के मुतालिक राय देने के लिए हमें हमारे पेज FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल पे कमेंट कीजिएगा, हमें अपने ख़यालात से आगाह कीजिएगा. अगर प्रोग्राम से मुतालिक कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, हमें जान के ये खुशी होगी. मुझे अपनी मेज़बान आबिदा खान और इंजीनियर वाजिद महमूद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.